صحافی ہیں انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ کوئی ایسا پلان ہے جس کے تحت اسلام آباد میں اور کل نیشنل اسمبلی کی ووٹنگ سے پہلے یا دوران میں جو ہے وہ خون ریزی جو ہے وہ کی جائے گی. ہمارے پاس اتنی اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم نے مختلف لوگوں کو کنسلٹ ضرور کیا تھا اور پھر اچانک انہوں نے جو فیصلہ بدلا. پہلے انہوں نے تمام اپنے اراکین کو جو ہے وہ یہ نوٹسز دیے تھے کہ وہ نہیں جائیں گے, بالکل بائیکاٹ کریں گے اور کسی صورت بھی پارلیمنٹ کے سیشن میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن اچانک آج شام کو دوپہر کو انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ ان کی پارٹی, ان کے لوگ جو ہیں وہ پوری طرح سے پارلیمنٹ کے سیشن میں جائیں گے. تو یہ منصوبہ جو بھی ہے, ظاہر ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ وہ کل اس پہ باقاعدہ اعتماد میں لیں گے سب کو, لیکن پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور اداروں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے. اور اگر یہ بات معلوم ہو چکی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری بھی اداروں اور پاکستان کی جو عدالت ہے, خاص کر کے بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ عدالت اس کا نوٹس لے اور اپنی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنی اس ووٹنگ کے پروسیس کو جو ہے وہ دیکھے. تو خان صاحب نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ یہ شکست تسلیم نہیں کریں گے. تو اگر شکست تسلیم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے, اور کسی حد تک سرپرائز دینے کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ اس کے علاوہ سرپرائز کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ نمبرز ان کے پاس نہیں ہیں. آج بھی جو ان کا ڈنر تھا اس میں بھی آپ تعداد کسی بھی اسلام آباد کے موقر صحافی سے پوچھ لیں کہ تعداد کیا تھی, کیا پوری تعداد پورا نمبر ان کے پاس موجود تھا, ان کے ایلائز ان کے ساتھ نہیں تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کل کی جو ووٹنگ ہے اس کے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے, اس کو ملتوی کرنے کے لیے, اس کو مؤخر کرنے کے لیے نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دے کی پالیسی جو ہے وہ حکومت اختیار کر سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ امن و امان کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش ہوگی. یہ ملک کو ایک جمہوریت کے پروسیس کو ڈی ریل کرنے کی جو ہے وہ کوشش سمجھی جائے گی اگر ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ. تو میرا خیال ہے کہ اداروں کی ذمہ داری اس وقت سب سے زیادہ ہے, اور ادارے اگر خاموش تماشائی بنے رہیں گے اور چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ نے پہلے سے آرڈر کر رکھا ہے کہ کوئی بھی ڈی چوک میں اکٹھا نہیں ہوگا, لیکن اگر اراکین اسمبلی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے خطرناک بیانات بھی اراکین اسمبلی کے آتے رہے ہیں ماضی میں, اگر آپ نے سنے ہو, شہریار آفریدی صاحب کے بیانات بھی سوشل میڈیا کی زینت بنتے رہے ہیں, غلام سرور خان صاحب کے بھی بیانات. تو اگر ایسی صورت میں کوئی ناخوشگوار واقعہ آتا ہے تو کل ووٹنگ سے پہلے تک اور دوران تک حکومت وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وقت ہوگی. اور بہت سنجیدہ سوال ہے اس کے لیے کہ ادارے کس طرح سے کل کے جو ووٹنگ پروسیس ہے اس کو انشور کریں گے اور اس کو یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنے انجام تک پہنچے. اچھا آسما, میں آپ کی طرف ہی آؤں گی کہ حامد میر سر نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے کابینہ کے سینئر وزیر کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھیجا, حالانکہ خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس خود آئی تھی اور تینوں آپشنز خود دی تھی. کیا کہیں گی آپ اس پر؟ جی, ان کو ظاہر ہے کہ اب عمران خان صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے میر صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے بھیجا, اور انہوں نے کہا انہوں نے بھیجا. ہماری اطلاع یہ ہے کہ یہ آپشن جو تھی یہ دی گئی تھی خود پرائم منسٹر کی طرف سے کہ اگر صورتحال جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تو کم از کم میں استعفیٰ دے دوں گا, میں استعفیٰ نہیں دوں گا لیکن الیکشنز کروا دوں گا. اور ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب کے گھر پہ ایک ملاقات کی ہوئی تھی کل صبح, اور اس کے اوپر اس میں یہ آپشن باقاعدہ اس پہ غور بھی کیا گیا تھا, جس کے بعد اپوزیشن کے تمام اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی طرح کا آپشن, خاص کر کے تحریک عدم اعتماد کو واپس لینے کا, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک واپس لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ خود الیکشنز اناؤنس کرے. لیکن اس کی گارنٹی تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ خان صاحب الیکشنز کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رویہ لب و لہجہ مستقل اختیار کیا گیا ہے حکومت وقت اور خان صاحب کی طرف سے, اس پہ بھی اپوزیشن کو ان کے وعدوں اور ان کی ساری اس پہ بھی یقین نہیں تھا, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ واپس نہیں لی جائے گی. تو ہمارے ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ آپشن خود بھیجا تھا, انہوں نے یہ خود اسٹیبلشمنٹ کو یہ آپشن دیا تھا. اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ یا آپ استعفیٰ دے دیں, جس طرح سے وہ 3 باتیں جو ہے وہ ٹیبل کر رہے ہیں کہ میں نے استعفے, انہوں نے مجھ سے استعفے کا کہا, انہوں نے مجھ سے الیکشنز کا کہا وغیرہ وغیرہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آنے پر بہت ساری چیزیں کھلیں گی, لیکن تاحال
جو ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت یہ چاہتی تھی کہ یہ سارے معاملات جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہوں اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے ایک پیسفل طریقے سے، تو یہ اس کے لیے بہت دیر ہو گئی تھی، اسی لیے شاید کل اپوزیشن نے جو ہے اس آفر کو ٹھکرایا تھا۔ ٹھیک ہے آسما صاحبہ،